السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے آسیہ ملونہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور آپ پر دین مکمل ہو گیا ہے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آسیہ ملونہ کے بارے میں۔ دوستو جون 2009 میں شیخوپورہ میں خواتین کے ساتھ آسیہ ملونہ نے ایک مباحثے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، جس کے بعد لوگوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور پولیس نے بیچ بچاؤ کرا کر اس کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کی عدالت میں یہ کیس چلا اور گواہوں نے اس پر دلائل مکمل کیے اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سزائے موت سنا دی۔ یہ سزائے موت نومبر 2010 کو سنائی گئی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سزائے موت کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ ایک ماہ گزرا اس کے شوہر نے اس کی سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسی دوران گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کو رد نہ کیا تو وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری سے کہہ کر صدارتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کی سزا کو معطل کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے آسیہ ملونہ کے فیصلہ جو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کی عدالت نے کیا تھا اس کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد سلمان تاثیر نے اس کے ساتھ جیل کے اندر ملاقاتیں شروع کی، کیونکہ وہ اس وقت گورنر تھا اور اس کا اثر و رسوخ بھی تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کا تذکرہ میڈیا کے اندر ہونے لگا، اور اس نے اس گستاخ عورت کے ساتھ میڈیا میں کانفرنس کر دی اور سلمان تاثیر بھی اس زد میں آ گیا، اور 4 جنوری 2017 کو اس کے گارڈ ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ 16 اکتوبر 2014 کو اس نے سپریم کورٹ میں درخواست کی جو کہ مسترد ہوگی۔ 24 نومبر 2014 کو اس کے شوہر نے سپریم کورٹ نے پھر اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اپیل کے فیصلے تک اس کی سزائے موت معطل ہو رہے گی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آسیہ ملونہ گستاخ کون تھی؟ اس کے چکر میں کتنے لوگ قتل ہوئے اور اس نے اصل میں کیا کیا تھا؟ دوستو جو سلمان تاثیر قتل ہوا وہ بھی اس کی وجہ سے ہی قتل ہوا، اور ایک وفاقی وزیر بھی اس کی وجہ سے مارا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو بچانے کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں اور اس وجہ سے یہ آج بچ نکلی ہے، اور توہین رسالت کا قانون 295C کے تحت ایک گستاخ کو پھانسی نہ ہو سکی، اور 8 اکتوبر 2018 کو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کی سربراہی میں اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت میں اس کے خلاف ثبوت ہی نہ پیش کیے گئے ہوں جو پہلے ہائی کورٹ اور اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیے گئے تھے، کیونکہ آج کل پیسہ چلتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے وکیلوں وغیرہ کو بھی خرید لیا گیا ہو اور سپریم کورٹ میں اس کے ثبوت ہی نہ دیے گئے ہوں۔ فیرحال دوستو اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ میں اللہ کے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی